تصوف طریقت یہ کیا ہے؟ اب جیسے کہ عرض کر دیا کہ ظاہر اور باطن، تو باطن جو ہوتا ہے وہ کال نہیں ہوتا. کال یعنی کہنے والی بات نہیں ہوتی، کہنے والی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس کا تعلق حال سے ہوتا ہے، فیلنگ سے ہوتا ہے، انر فیلنگ سے، محسوسات سے ہوتا ہے. اور تصوف، روحانیت، طریقت یہ کوئی علمی نظریہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی تھیوری بھی نہیں ہے، یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ بڑا تصور ہے کہ کسی چیز کو فلسفے کے ریپر میں لپیٹ کے جب پیش کیا جاتا ہے تو لگتا ہے بڑی شاندار ہے، یہ بہت شاندار چیز بن گئی ہے. جب اس کو فلسفے کا اوپر ریپر اچھی طرح لپیٹ کے اور سجا کر اس کو پیش کیا جائے تو کہیں گے واہ 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 واہ، یہ تو او بھائی تصوف، روحانیت، طریقت یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے، کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ قسم کا یہ معاملہ نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں تصوف کو لے کے بیٹھنا ہے، بڑے بڑے میں نے دیکھے ہیں، میری کم و بیش زندگی کا جو حصہ ہے جو تحقیق میں گزرا ہے وہ تحقیق کتابی بھی ہے، اور وہ تحقیق عملی طور پر بھی میں نے بہت کچھ دیکھا، جسے ہم مشاہدات کہتے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدات کرتے ہیں. ہم جس سوسائٹی، جس ماحول میں ہم پلے بڑے ہوتے ہیں، رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اس میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں ہماری نظروں سے گزرتی ہیں جو مشاہدات کہلاتے ہیں. جب ان تمام چیزوں کو، ان پریکٹسز کو جب ہم علم کی بنیاد پر پرکھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ایسے ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کو اے بی سی نہیں پتہ ہوتی، الف بے نہیں پتہ ہوتی، بیٹھ جاتے ہیں تصوف کو لے کے بیٹھتے ہیں، اور پھر کیا ایسا فلسفیانہ قسم کی بحثیں کرتے ہیں، ایسی باتیں، نکتے بیان کرتے ہیں کہ جو جتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ بات کرے گا، جتنا الجھاؤ والی بات کرے گا، جتنی زیادہ پیچیدگی والی بات کرے گا، وہ اتنا بڑا اہل علم ہے. صوفیہ وہ تصوف کا اتنا بڑا عالم ہے، یا اتنا بڑا وہ صوفی ہے، اتنی اس میں فقیری گھسی ہوئی ہے جو وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں نکل پا رہی. وہ سادہ سی بات کرو یار، 2+2=4 والی بات ہے. نماز پڑھو، یہ نماز کا ظاہر ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو، یہ تصوف و طریقت ہے. روزہ رکھو، یہ ظاہری احکامات کی بجاوری کرو، تمہارا روزہ ہوگا. اس راستے پہ چلو گے، اس طریقے سے، اس سوچ اور اس خیال سے روزے میں گزارو گے وقت، تو یہ طریقت بن جائے گی. حج عمرہ کرنا ہے، جاؤ عمرہ کرو. آج کل یہ بھی بڑا رواج چلا ہوا ہے، جس کا دل چاہتا ہے عمرہ وہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، عمروں میں جانا بڑی عمدہ بات ہے، اچھی بات ہے. لیکن مرید کے لیے عمرہ کرنا اور ایک عام دنیا دار کے لیے عمرہ کرنے میں فرق ہے. اگر مرید شوق ذوق رکھتا ہے عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے عمرے کی یا حج کی تیاری کرے. وہ تیاری کیا؟ ظاہری احکام سیکھے. ظاہری احکام سیکھے کہ عمرہ کرنا ہے تو عمرے کے ارکان کیا ہیں، فرائض و واجبات کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، مکروہات کیا ہیں. یہ سارا کچھ سیکھے گا تبھی وہ عمرہ کر پائے گا نا، تبھی وہ حج کر پائے گا نا. ٹریننگ ہوتے ہیں، یہ حج پہ جو لوگ جاتے ہیں ٹریننگ کورس ہوتا ہے، وہ کروا کے تو پھر بھیجتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھئی اس طرح حج کرنا ہے، مناسک حج اس طرح ادا کرنے ہیں. یہ ساری ٹریننگ ہوتی ہے، کھانا کیسے ہے، رہنا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، عبادات کیسے کرنی ہے، مناسک کیسے ادا کرنا، سارا کچھ سیکھ کے جاتے ہیں نا. ایسا کرو گے تو دم دینا پڑے گا، ایسا کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ یہ ساری چیزیں سیکھتے ہو. تو اگر آپ کسی سلسلہ طریقت سے وابستہ ہیں، کسی شیخ کامل کے مرید ہیں، تو پھر آپ حج پہ جانے سے پہلے باطنی احکام کیوں نہیں سیکھ کے جاتے؟ بارگاہ رسالت میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، یہ تو ہو گیا ظاہر. باطنی طور پر وہاں کیسے حاضر ہونا ہے، اپنے باطن کو کن آداب کا پابند کر کے وہاں پہنچنا ہے. کوئی سیکھتا ہے، کوئی پڑھتا ہے، کوئی سنتا ہے، کوئی اس تیاری کے ساتھ جاتا ہے حج عمرہ کرنے.
پیر کو فون کر کے بتا دینا بابا جی تہاڈی دعا دے نال ماشاءاللہ جی ایت کی حج چ نام آ گیا تو میں حج واسطے جا رہا ہوں، حج کے لیے جا رہا ہوں میں، بس دعا کیجیے خیر و عافیت سے جاؤں، خیر و عافیت سے آ جاؤں۔ تو پیر نے کیا کہہ دینا، کیوں جا رہے ہو؟ میں کہنا جاؤ، اللہ خیر کرے گا، مالک کرم کرے۔ یہی ہوتا ہے، دعا کے ساتھ آپ کو رخصت کر دے گا۔ بس جیسے جاتے ہیں پھر ویسے ہی واپس آ جاتے ہیں، جیسا منہ لے کے جاتے ہیں ویسے منہ واپس لے کے آ جاتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ جاتے ہیں تو بال ہوتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ٹنڈ ہوئی ہوتی ہے، گنجے ہوئے ہوتے ہیں، بس یہ فرق ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کلین شیو جاتے ہیں تو داڑھی رکھی ہوتی ہے، مہینہ 2 مہینے ان میں اسلام آ جاتا ہے، باجماعت نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں مسجدوں میں جا کے بڑا چند مہینوں میں، پھر اس کے اثرات ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس حج کے، اس عمرے کے، وہ اثرات ختم، پھر ختم، بس ختم کہانی، ہو گیا کام۔ 2.5-3 لاکھ روپیہ پڑا تھا وہ لگا دیا ٹکانے، 10 لاکھ روپیہ پڑا تھا لگا دیا، حکم پورا کر دیا اللہ کا۔ کون سا حکم پورا کر دیا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے، کر لیا فرض، ہو گیا ادا۔ صرف یہی فرض ہے، اور کتنے فرائض ہیں کبھی ان پر غور کریں، وہ ہو گئے ادا، وہ کر دیے ہم نے ادا نہیں، لیکن وہ حج والا فرض ادا کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو صوفیاء اولیاء بزرگان دین کی عبادات، ان کی عبادات سے سیکھیں اگر کچھ حاصل کرنا ہے تو یہ ہے تصوف و طریقت۔ وہ سوال کا جو بیس چل رہی ہے یہ ہے تصوف و طریقت۔ تو اب آپ کے سامنے دیکھیں کہ تسلسل بن گیا بات کا، اور آج جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ وہ ہیں جو مسائل، جو کامن پرابلمز ہیں ہمارے اس اہل طریقت و تصوف کے ساتھ جڑی ہوئی۔ ہم نے نہیں بتانی تو کس نے بتانی ہے؟ ہم ہی نے بتانی ہے۔ اب میرا خیال تھا کہ میں یہ کتابوں کے حوالوں کی طرف آؤں گا اور آج کچھ اور چیزیں لیکن اب یہ ٹاپک جو ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے، بچے کو بھی سمجھ آنے والی باتیں ہیں۔ تو بات کر رہا تھا کہ اس طرح پھر حج عمرے ہوتے ہیں، خالی جاتے ہیں خالی واپس آ جاتے ہیں۔ صوفیاء کرام موسٹلی جو ہوئے ہیں، کتابیں جتنی بھی نظر سے گزری ہیں، وہ جاتے تھے جب حرم شریف میں یا بارگاہ رسالت میں، تو ان کے معمولات ہی اور ہوتے تھے، ان کی کیفیات ہی اور ہوتی تھی، ورنہ حرم شریف تو بھرا ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچی، برسبیل تذکرہ بیچ میں آ گئی۔ تو کیا ہے روحانیت جو ہے یہ، یا تصوف و طریقت جو ہے، یہ کوئی علمی نظریہ، کوئی فلسفہ، کوئی پیچیدہ قسم کی بحث کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے، یہ اخلاص، یقین اور شرح صدر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ظاہری احکام، شریعت کے ظاہری احکام جاوری اور اخلاص کے ساتھ کرنا، اس کا نام ہے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات کہ روحانیت جو ہے یہ کہنے سننے والی چیز نہیں ہے۔ میں روحانیت پر بیٹھ کے بات کرو، تصوف پر بیٹھ کے بات کرو، طریقت پر بیٹھ کر باتیں کرو، یہ کہنے سننے والی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پھل ہے کہ جس کے خواص بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ یہ پھل کھایا جائے، یا دوسرے لفظوں میں تصوف و طریقت اور روحانیت یہ سیکھنے سکھانے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ چکھنے اور چکھانے کی چیز ہے، چکھنے اور چکھانے کی چیز ہے۔ تو جو یہ مزہ چکھ لیتے ہیں وہ پھر صوفی کہلاتے ہیں۔ جب یہ مزہ چکھ لیتے ہیں، پھر جب وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر جب وہ حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں، تو پھر وہ وہاں جا کے وہ کچھ حاصل کرتے ہیں جو ان کو گھر میں بیٹھے نہیں ملتا۔ عام بندہ جب حج عمرے پہ جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی ظاہری احکام کرتا ہے،
عمرے پہ جاتا ہے، حج پہ جو وہ گھر پہ ہوتا ہے وہاں بھی وہ وہی ہوتا ہے. تھوڑی سی فیلنگز میں تبدیلی آتی ہے، ظاہر بات حالت سفر میں ہے، اس خاص شہر میں ہے، مکے میں ہے یا مدینے میں ہے، تو وہاں کے روحانی جو ایک ماحول ہوتا ہے اس کی اپنی ایک اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. وہ جو فضیلت ہے اس فضا کی، اس ماحول کی، اس جگہ کی، وہ اپنی جگہ ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں مرتب طبیعت پر. لیکن بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو کچھ وہ گھر پہ حاصل نہیں کر پا رہا، لاکھوں روپیہ لگا کے وہاں جاتا ہے تو وہاں سے بھی وہ حاصل کر کے نہیں آتا. بس نماز گھر پہ پڑھ لی یا نماز وہاں پڑھ لی، گھر والی نماز میں ثواب کم ہے، وہاں کی نماز میں ثواب زیادہ ہے. ایسا ہی ہے. جبکہ حدیث میں ایسے اعمال بتائے گئے ہیں کہ اگر تم یہ کر لو گے تو تمہیں حج کا ثواب ہے. اپنے والدین ان کو مسکرا کر دیکھنا، ان کی خدمت، ان کی حج کا ثواب ہے. آپ وہاں ثواب لینے گئے تھے نا 5 لاکھ 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، تو اسی ثواب، اسی درجے کے ثواب کے لیے حضور کی ایک اور حدیث موجود ہے، حضور کا حکم موجود ہے، گھر میں بیٹھ کے وہ حاصل کر لو. وہاں تزکیہ تو کرنے گئے نہیں تھے، ثواب لینے گئے تھے، تو ثواب تو تمہیں گھر میں بھی مل سکتا ہے، چلو وہاں جا کے لے لو، پیسے خرچ کر کے لے لو. لیکن صوفیہ جب جاتے ہیں تو وہ تیاری سے جاتے ہیں. اللہ کے ولی جب جاتے تھے تو پوری تیاری کر کے جاتے تھے، اب وہاں جا کے یہ چیزیں حاصل کر کے آنی ہیں جو مجھے گھر بیٹھے نہیں ملنی. حضرت شیخ عبد الرحمن جامی کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں واقعہ نہیں سناؤں گا، کئی دفعہ سنا چکے ہیں. وہ اس تیاری سے پھر جاتے تھے. پھر ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ حج کی تیاری کی لیکن نہیں جا سکے، آخری وقت پر کسی سائل نے آ کے سوال کر دیا اور وہ انہوں نے عطا کر دیا. اور پھر یہ ہوا کہ اہل کشف جو تھے، اہل باطن جو تھے، انہوں نے مشاہدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ندائے غیب سے یہ کہا گیا کہ اس دفعہ سب کا حج قبول ہوا. کیوں؟ اس فلاں کی وجہ سے جو نہیں آ سکا. سامعین کرام، حاضرین اور بطور خاص ناظرین، ہمارے ہاں خانقاہوں میں صوفی کہلوانے والے خانقاہوں سے اللہ کے ولی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ ہزار جتن کرنے کے باوجود خانقاہوں سے اولیاء کی پروڈکشن وہ نہ ہونے کے برابر ہے. مدارس میں چلے جائیں، آپ مدارس میں چلے جائیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک مخصوص نصاب پڑھانے کے بعد پھر سند دیتے ہیں. کوئی مفتی بن جاتا ہے، تخصص کر لیتا ہے، علامہ بن جاتا ہے، عالم فاضل بن جاتا ہے. اور اسی طرح آپ عصری علوم میں چلے جائیں، گریجویٹ بن جاتا ہے، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی، یہ سارا کچھ وہ کر لیتا ہے اور اب سند لے کے دکھاتا ہے کہ جی میں نے یہ کر لیا اور یہ سارے علوم میں نے حاصل کر لیے ہیں. وہ ان پر بات بھی کر لیتا ہے، اویئرنیس اس کو آ جاتی ہے، عالم بن جاتا ہے ان علوم کا. کیا وجہ ہے کہ خانقاہوں سے اس معیار کے یا اس تعداد میں وہ پروڈکٹ تیار نہیں ہوتی جس کے ہم دعویٰ کرتے ہیں، یا کہہ لیں کہ جس کا ہم نے بورڈ لگایا ہوتا ہے؟ یا آج کل آپ دیکھتے ہیں نا بورڈ لگے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یہ کام بڑا تسلی بخش کیا جاتا ہے. یہ سب ہوتا ہے نا. تو یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ خانقاہیں، ان کا بھی تو ایک کلیم ہے نا کہ ہمارے دائرے میں آنے والا اللہ کا ولی بن جاتا ہے، یا ہم اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں. مرید ہو جاؤ، ہمارے دائرے میں آ جاؤ، یہ ساری چیزیں اگر تو اس مقصد کے لیے ہیں تو اللہ ماشاءاللہ ایسی خانقاہیں موجود ہیں، ایسی درگاہیں، ایسے آستانے موجود ہیں جہاں حق کی بات ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن عام طور پر جو اس وقت دیکھنے میں آتا ہے، یا جس کو کہہ لیں کہ سوسائٹی میں ہم عموماً مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یہی کچھ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ خانقاہیں اپنی پروڈکٹ کیوں نہیں دیتی سوسائٹی کو؟ مدارس دے رہے ہیں، وہ مدارس اے سائڈ کے ہوں یا بی سائڈ کے ہوں.
اس مکتبہ فکر کے ہوں یا اس مکتبہ فکر کے ہوں، اس مسلک کے ہوں یا اس مسلک کے ہوں، اس نقطہ نظر رکھنے والے ہوں یا دوسرا، مطلب وہ نہیں بات، لیکن دے رہے ہیں، وہ تیار کر کر کے مارکیٹ میں پھینک رہے ہیں اپنی پروڈکٹ۔ خانقاہوں سے وہ پروڈکٹ تیار کیوں نہیں ہوتی جن کا ہم ذکر کرتے ہیں کتابوں میں، کتابوں کے حوالے دے کے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ را مٹیریل جو چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہوتا۔ ہوتا یہ ہے کہ جو مدارس سے پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ جب پڑھ لیتے ہیں، سارا علم حاصل کر لیتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے، کیونکہ پڑھایا ان کو یہ جاتا ہے، ایک خاص مخصوص ماحول دیا جاتا ہے، ان کو یہ ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے، یا وہ یہ اس بات پر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے دین کا علم حاصل کر لیا، ہم نے شریعت کا علم حاصل کر لیا ہے، ہم نے حدیث، تفسیر، اصول، فقہ، فروع، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھ لی ہیں، سب سمجھ لی ہیں، لہٰذا ہم اب مکمل ہو گئے، اب ہم واعظ کریں گے، تقریریں کریں گے، جو بھی کریں گے تو ہم بس یہی ہمارا۔ دوسرا پھر روزی روزگار کا بھی، پھر مسجدیں ہیں، پھر ان کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر اگر وہ کسی پیر طریقت کے ہاتھ پر بیعت ہو بھی جاتے ہیں، علماء یہ جو مدارس سے پڑھے ہوئے، جب وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت ہو جاتے ہیں، آپ یہاں ذہن میں آ رہا ہوگا نا کہ بھئی اگر را میٹیریل سے مراد دین کا علم حاصل کرنے کے بعد خانقاہ جانا، خانقاہ میں کسی پیر کامل کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور پھر سلوک کی منازل طے کرنا، اگر اس کا نام یہ آپ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو بہت سارے علماء ہیں جو پھر جا کے بیعت طریقت کر لیتے ہیں، کسی پیر کامل کے ہاتھ پر جا کے بیعت ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر نصاب بڑا آسان ہے، ان کے لیے تو پھر منزل پر پہنچنا بڑا آسان ہے۔ نہیں، ہوتا یہ ہے کیونکہ وہ دین کا سارا علم حاصل کر کے، مفتی تخصص کر کے اور بڑا اسپیشلائزیشن کر کے جاتے ہیں، مرید ہوتے ہیں، وہ جاتے ہیں تو وہ پیر کو ایک مخصوص انداز میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا، وہ اسی کے مطابق۔ اور پیر جو ہوتا ہے، پیر شیخ، وہ بھی اس کے علم کا حیا کرتے ہوئے اس کو بہت جلدی وہ تمام چیزیں دے کے فارغ کر دیتے ہیں کہ بھائی جاؤ۔ یعنی اگر کسی جگہ خانقاہ میں یا کسی ایسی جگہ، ایسی درگاہ جہاں خلافتیں دینے کا رواج عام ہو، تو ایسا عالم دین جیسے جاتا ہے اس کو پہلے 10 دن یا پہلی نشست میں یا پہلے ہی اس کو خلافت دے کے فارغ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تو پہلے عالم دین، لو اب خلیفہ بنا دیا، جاؤ جا کے اپنے سلسلے کا فروغ کرو۔ اب اس کو جب خلافت دے دی گئی تو وہ کہہ رہا لو پہلے تو میں مفتی تھا، پہلے تو میں عالم دین تھا، اب مجھے خلافت مل گئی تو میں ولی بھی بن گیا، لو جی بس تیار ہو گیا، اللہ کا ولی تیار ہو کے مارکیٹ میں آ گیا۔ اب وہ کیا کر رہا ہے، پہلے اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھتا تھا، علامہ لکھتا تھا، قاری، حافظ، یہ سارا کچھ لکھنے کے بعد اب کیونکہ اس کو خلافت بھی مل گئی، وہ اس نے اپنے نام کے ساتھ پیر بھی لکھنا شروع کر دیا۔ اب وہ حضرت کیا ہیں، ان کے پاس علم ہے کون سا؟ ظاہر، علم ظاہر ہے، صرف ایک رسم پوری ہوئی تو اس نے کہا لو جی میں تو باطنی علوم اور اسرار و رموز کا بھی پیکر بن گیا ہوں اور عالم بن گیا ہوں، لہذا بس ختم۔ اب اس کے بعد پھر وہی باتیں ہیں پھر جو ہم دیکھتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ ہو جاتا ہے، اور دوسرا طبقہ یہ ہے کہ جن کو ABC ا ب نہیں پتہ شریعت کی، دین کی، وہی جا کے مرید ہو جاتے ہیں۔ اب جب وہ ہو جاتے ہیں تو ان کا تو بیچاروں کا معاملہ بہت دور کا ہے، ولی بننا ان کا تو ناممکنات کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ۔ جن کا ممکن تھا، جن کا ایزی تھا، جن کا ممکن تھا، جو آدھے سے زیادہ سفر طے کر کے پہنچے ہیں، جو یعنی ایک شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں ہے، یعنی وہ را مٹیریل جو بہت زیادہ خستہ حال ہے، جو بہت زیادہ جس کی حالت ناگفتہ بے ہے، جس سے کوئی اچھی پروڈکٹ نہیں تیار ہو سکتی، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ خالص اعلیٰ درجے کا را مٹیریل بھی جب جاتا ہے تو وہ بھی اپنی منزل نہیں پا سکتا۔ اس کی 2 وجوہات ہیں، جس میں سے ایک میں نے بتا دی کہ ہم اس کے ظاہری
علوم سے اتنے مرعوب ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں. ہم سے مراد خانقاہوں میں جو آج کل رواج ہے، تو ہم فوری طور پر اس کو ایک خاص عہدہ دے کے اور اس کو کہتے ہیں کہ چلو جاؤ مارکیٹنگ کرو اب جا کے. وہ بھی پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دین کی ساری سندیں ڈگریاں تو میرے پاس پہلے ہی تھیں، اب یہ ایک روحانی نسبت بھی مل گئی ہے، اب میں رہبر شریعت بھی ہوں، پیر طریقت بھی ہوں. اب اس کو کوئی چیلنج کر کے تو دکھائے. تو اس طرح ہمارے ہاں یہ پروڈکٹ جو ہے یہ ناممکنات میں ہے کہ کوئی پروڈکٹ تیار ہو. تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر زبونحالی شروع ہوتی ہے، پھر دین چلا جاتا ہے ان طبقات کے پاس، ان لوگوں کے پاس، وہ دین کے پھر ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، شریعت کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، پھر طریقت کے اوپر بھی نقب زنی کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے کمزور ہیں بہت، پھر وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی شریعت اور چیز ہے، طریقت اور چیز ہے. پھر اس سے اوپر والی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں تصوف دین کی چیز ہی نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کا دین سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، یہ تو اسلام سے باہر کی کوئی بات ہے، یہ کوئی علیحدہ ہی مذہب بنایا ہوا ہے انہوں نے، صوفیوں نے، اس کا شریعت اور قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ یہ ثابت کرتے ہیں. تو اسی طرح اگر کوئی شریعت مطہرہ کو جھٹلائے، مخالفت کرے، رد کرے، تو وہ بے دین ہے، وہ صوفی وغیرہ نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی حال ہے، نہ اس کا کوئی واردات ہے، نہ کوئی اس کے، وہ بس اپنی دنیا میں مست ہے. اور جس کو شریعت کا پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، تو وہ طریقت اور معرفت اور ان چیزوں کو کیا وہ سمجھے گا؟ کیا اس نے شریعت اور طریقت اور معرفت کی باتیں اور اس دولت کو حاصل کرنا ہے؟